بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بار ہورا مالیاما اپنے بھائی سے لڑ پڑا۔ وہ خومن کا سردار تھا۔ لڑنے کے بعد وہ خومن سے چلا گیا اور مورنگ میں جا بسا۔ اس کا پوتا پورنبا اپنی ہمت، دلیری اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ ایک بار مورنگ کا راجا جب شکار کرنے گیا تو اس پر 7 شیروں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پورنبا کے علاوہ اس کے تمام ساتھی بھاگ گئے۔ راجا کی جان بچانے کے لیے پورنبا اکیلا رہ گیا۔ اس نے اپنے نیزے سے ایک ایک کر کے تمام شیروں کو مار ڈالا۔ راجا اس سے بہت خوش ہوا۔ اس کے کوئی لڑکی نہ تھی، ورنہ وہ اپنے محافظ کو تحفے کے طور پر دے دیتا۔ کچھ عرصے بعد پورنبا کی بیوی کے ایک لڑکی ہوئی۔ اس کا نام کھامنو رکھا گیا۔ اس کے 1 سال بعد ان کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام کھامبا رکھا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے کھامبا کی پیدائش کے بعد جلد ہی پورنبا اور اس کی بیوی دونوں مر گئے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری کھامنو کے کندھوں پر آ پڑی۔ اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کے لیے اسے پڑوسیوں کے گھر جا کر کام کرنا پڑتا۔ مورنگ کے راجا چوکونیل بایا کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بھائی آکوبا کے یہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بھائی کو یوراج کہا جاتا تھا۔ اس کا نام تھوبی تھا۔ راجا اس کی دیکھ بھال اپنی لڑکی کی طرح کرنے لگا۔ ایک بار مورنگ کے بازار میں کھامنو کی ملاقات تھوبی سے ہو گئی۔ دونوں ہم عمر تھے۔ اس کی لڑکی اور اس کے بھائی کی ببتا سن کر شہزادی کا دل بھر آیا۔ وہ کھامنو کی سہیلی بن گئی اور اس نے اسے تحفے کے طور پر بہت سی چیزیں دے دی۔ چند روز بعد وہ پھر ملے۔ اس بار تھوبی نے کھامنو سے اس کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے لوکٹک جھیل تک ساتھ جانے کی درخواست کی۔ تھوبی کے جھیل پر جانے کی بات سن کر راجا نے ایک تاریخ مقرر کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص اس روز ندی پر نہ جائے۔ اپنے مقررہ پروگرام کے مطابق کھامنو اپنے بھائی کو گھر چھوڑ کر شہزادی کے ساتھ جھیل پر چلی گئی۔ کھامبا اس وقت سو رہا تھا۔ اسے کوئی آدمی خواب میں نظر آیا اور اسے جھیل پر جانے کے لیے کہا۔ جو ہی خواب ٹوٹا اور کھامبا نیند سے بیدار ہوا تو وہ سیدھا جھیل کے جانب چل دیا۔ ساحل کے قریب ایک کشتی پہلے ہی تیار کری تھی۔ وہ کشتی میں سوار ہوا اور اسے کھیلنا شروع کر دیا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور کشتی ایک جزیرے کے پاس آ گئی۔ تھوبی اور کھامنو اس وقت مچھلیاں پکڑ رہی تھی۔ کھامبا اور تھوبی کی نگاہیں اس وقت چار ہوئیں اور دونوں پہلی نظر میں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ شہزادی کو کھامنو سے معلوم ہوا کہ کھامبا اس کا بھائی ہے۔ فوراً اس کا دل بے چین ہو گیا کہ اگر راجا کو جھیل پر اس کی موجودگی اور شاہی حکم کی عدولی کا علم ہو گیا تو اسے کڑی سزا ملے گی۔ تھوبی نے اسے جلدی گھر لوٹ جانے کی ہدایت کر دی، لہذا وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے گھر لوٹ آئے۔ تھوبی کو ان 2 یتیم بھائی بہنوں کی معمولی سی جھوپڑی میں جتنا سکون ملا وہ کبھی اپنے محل میں بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ وہ سیدھی کھامنو اور کھامبا کے ساتھ گھر گئی اور وہاں جا کر دعا مانگنے لگی کہ یا خدا مجھے بھی اس گھر میں چھوٹی سی جگہ دلا دے۔ کھامنو نے اس بات کو نہایت غیر سنجیدگی سے لیا اور اس کے ساتھ مذاق کرنے لگی، لیکن شہزادی اپنے ارادے پر اٹل تھی۔ اس نے سونے کی اپنی چوڑیاں پانی میں پھینک دی اور وہیں قسم کھائی کہ وہ کھامبا کے سوا کسی اور سے پیار نہیں کرے گی۔ جو کھامبا بڑا ہوتا گیا وہ اپنے باپ کی طرح ہی تنومند اور دلیر ہوا۔ اس نے پہلوانی اور دوڑوں کے مقابلوں میں سب کو پچھاڑ دیا، مگر تھوبی کی خاطر اسے کئی امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ علاقے کا ایک نامور پہلوان راجا کی نگاہوں میں بہت چڑھا ہوا تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں کھامبا کا رقیب بن گیا۔ ایک روز گونگ یاما نے کومن کی خواتین سے سنا کہ 2 دریاؤں آئی کوپ اور ویتھاٹ کے ایک درمیانی علاقے میں ایک جنگل کے سانڈ نے قیامت برپا کر رکھی ہے۔ انہیں فوراً کھامبا کو تباہ کرنے کی چال چلی۔ وہ سیدھا مہاراجا کے پاس گیا اور کہنے لگا، مہاراج، کھامبا وہاں جا کر سانڈ کو زندہ پکڑ لانے کے لیے بہت بے چین ہے۔ وہ تو صرف آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ گونگ یاما کی چال یہی تھی کہ راجا کھامبا کو سانڈ کو زندہ پکڑ لانے کو کہے گا اور اس کوشش میں وہ یقیناً موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ راجا نے فوراً کھامبا کو دربار میں طلب کیا اور وہ ذمہ داری سونپ دی۔ کھامبا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ چال گونگ یاما کی ہے۔ وہ خطرے سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے والا شخص نہ تھا۔ راجا کا حکم سنتے ہی وہ گھر گیا اور وہاں سے سانڈ کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس کی بہن کھامنو نے اسے بتایا، بھائی، یہ بیل ہمارے پتا کا تھا اور تم اس کے سامنے پتا کا نام لوگے اور ریشم کی یہ رسی اسے دکھاؤ گے، وہ تمہیں پہچان لے گا اور تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ یہی ہوا۔ کھامبا سانڈ کی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگل سے آ گیا۔ راجا بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے بہت بیش قیمت تحفے عطا کی۔ اس کے بعد تھوبی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینے کا وعدہ کیا۔
یہ سن کر گونگ یامبا کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا اور اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک روز جب تھوبی کا باپ یوراج اپنی کمان سے نشانہ باندھ رہا تھا کہ کھامبا وہاں آ گیا۔ جب راجا نے دیکھا کہ وہ قمیض پہنے تھا، اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اس کی بیٹی تھوبی نے اسے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ اس نے یہ قمیض ضرور اس کے گھر سے چرائی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس سے اس حد نفرت کرنے لگا۔ گونگ یامبا بھی وہاں موجود تھا۔ اسے راجا کے دل کی بات سمجھتے دیر نہ لگی۔ راجا کا دل جیتنے کے لیے اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ راجا نے اس کی اس خدمت سے بے حد خوش ہو کر تھوبی کی شادی اس کے ساتھ کر دینے کا وعدہ کیا۔ کھامبا کے باپ کا ایک دوست بھی تھا، اس کا نام لونگ تھولوبا تھا۔ اس نے راجا کو کھامبا کے ساتھ کیا ہوا اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن راجا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ جب تھوبی کو معلوم ہوا تو وہ بھی چکر میں پڑ گئی۔ اسے سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا دل کیسے جیتے۔ ایک روز اس نے کھامبا سے کچھ پھل لیے، یہ بہت میٹھے تھے۔ یوراج جب شکار سے لوٹا، اس نے وہ پھل اسے پیش کر دی۔ انہیں کھا کر جب یوراج بہت خوش ہوا، اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تم نے یہ پھل کہاں سے لی؟ آپ کے داماد نے آپ کے لیے بھیجے تھے، تھوبی نے اسی انداز سے جواب دیا، گویا اسے اپنے باپ کی ناراضگی کا کوئی علم ہی نہ ہو۔ یوراج کھامبا کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو اٹھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ تھوبی کو دھڑا دھڑ پیٹنے لگا۔ تھوبی مار کھانے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ اس دوران یوراج کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ہوش میں لانے کی کئی ترکیبیں کی، پر سب بیکار ثابت ہوئی۔ پھر اسے آخری تدبیر سوچی۔ اس نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر کہا، تھوبی اٹھو، میں تمہارا ہاتھ کھامبا کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ کھامبا کا نام سنتے ہی اسے فوراً ہوش آ گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد گونگ یامبا کے آدمیوں نے کھامبا کو پکڑ کر خوب پیٹا۔ پھر یوراج کے اشارے پر اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک ہاتھی کی ٹانگ سے باندھ دیے گئے اور اسے کچھ دیر کے لیے سڑک پر گھسیٹا گیا۔ کھامبا بے جان سا ہو گیا۔ اس کے دشمنوں نے اسے مردہ سمجھ کر ایک گھنے جنگل میں پھینک دیا، اور ادھر تھوبی نے وہی خواب میں دیکھا جو کھامبا پر گزری تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جنگل میں بے سدھ پڑا ہے۔ وہ فوراً نیند سے جاگی اور اسی جنگل میں کھامبا کے پاس چلے گئے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی اور بڑی احتیاط سے اس کے زخم دھوئے اور اس کی تیمار داری کی، جس کے نتیجے میں اسے ہوش آ گیا۔ کھامبا پر توڑے اس انسانیت و ظلم کی بات سن کر اس کے بھائی خوانگ تونگ تھالیا سے کڑا احتجاج کیا۔ اس نے راجا کی توجہ اس جانب دلائی۔ راجا نے یوراج کو جیل میں ڈال دیا، لیکن یوراج کے فیصلے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ تھوبی کے شدید مخالف ہو گئے۔ اپنی رہائی کے فوراً بعد اس نے تھوبی کو دیس نکالا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ روانگی سے قبل تھوبی اور کھامبا ملے اور اس نے کہا، تم مجھے کہیں بھول نہ جا، میرے خیال میں یہ ہماری مصیبت کی آخری گھڑی ہوگی، اس کے بعد ہم پھر ملیں گے۔ یوراج کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ سب کے چہرے اتر گئے۔ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سسکیوں کے دوران ساری عورتوں کی چہتی راجکماری تھوبی جنگلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس کے تمام عزیز و اقارب اور ہر دل عزیز احباب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ راجکماری تھوبی نازوں کی پلی تھی، وہ زیادہ چلنے کی عادی بھی نہ تھی۔ کافی دیر تک لمبے راستے پر چلتے چلتے وہ تھک گئی تھی۔ وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی دوران کھامبا بھی وہاں آ پہنچا۔ دونوں عاشق اور محبوب بچھڑنے سے قبل آخری بار آپس میں ملے۔ یہ ایک رکت انگیز منظر تھا۔ ان کے دلوں میں غم کا طوفان امڈ اٹھا تھا۔ ان کی آنکھوں سے اب ساون بھادو کی جھڑی جا رہی تھی۔ کھامبا نے اپنی محبوبہ تھوبی کو ایک چھڑی پیش کی تاکہ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کرنے میں آسانی ہو۔ تھوبی نے اسے قبول تو کر لیا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گئی۔ اس نے اسے زمین میں ہی گاڑ دیا اور کہا، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے۔ اگر ہمارا پیار سچا ہوگا تو اس سوکھی چھڑی پر خوبصورت پھول اور سبز پتے اگائیں گے اور یہ سرسبز ہو جائے گی۔ یوراج کے آدمی تھوبی کو گاموں میں لے آئے اور اسے ایک شخص کایا کے ہاتھ فروخت کر دی۔ وہ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنے اور مچھلیاں بیچنے لگے۔ دن تو اس گہما گہمی میں گزر جاتا، پر جو ہی رات ہوتی اسے اپنے والدین، رشتہ داروں اور سکی سہیلیوں اور خصوصاً کھامبا کی یاد آ جاتی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں سے نیند اٹھ جاتی اور آنسوؤں کی گنگا جمنا بہنے لگتی، لیکن پھر بھی اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ اگلے روز معمول کے مطابق اور بوجھل دل کے ساتھ وہ اپنے روزمرہ کے معمول میں مصروف ہو جاتی۔ چند دن بعد یوراج کو ہوش آیا اور اسے اپنی بیٹی کی پریشانی کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دل موم ہو گیا۔ اس کے آدمی اسے واپس لانے گئے۔ گونگ یامبا نے اس کے استقبال کے لیے اپنے گھوڑے پر طویل سفر طے کیا۔ سب سے پہلے اس کا استقبال کرنے کا شرف اسی کو حاصل ہوا۔ وہ مارے خوشی کے اپنے جامے میں پھولا نہ سما رہا تھا۔ تھوبی نے اس سے گھوڑا حاصل کرنے کا یہ موزوں ترین موقع سمجھا۔
उसने अपनी मीठी मीठी और चिकनी चपड़ी बातों से काम कर लिया। गूंग यांबा को उसकी नीयत पर रत्ती बराबर भी शक न हुआ और उसके साथ ही उसने अपने घोड़े की बागें थूबी के हाथ में थमा दी। तो घोड़े पर सवार होकर सीधी खांबा के घर गए तो गूंग यांबा की मायूसी की कोई इंतहा न रही। अगले रोज एक बूढ़ा दरबार में आया और ये इतला दी कि एक बहुत बड़े शेर ने उसके घर के करीब औधम मचा रखा है। राजा ने ऐलान कर दिया कि जो उस शेर को मार डालेगा उसकी शादी थूबी से कर दी जाएगी। ये सुनकर खांबा और गूंग यांबा दोनों मैदान में उतर आए। उन्होंने अपने नेज़े एक साथ तान ली। दोनों के वार खाली गए और शेर फौरन गूंग यांबा पर झपटा और आन वाहिद में उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खांबा ने एक और नेज़ा फेंका। इस बार निशाना सही लगा। जख्मी शेर जंगल की तरफ भागा। खांबा ने उसका पीछा किया और एक और नेज़ा उसकी जानब फेंका। ये निशाना भी सही बैठा और इस बार शेर जमीन पर ढेर हो गए। उसके बाद खांबा शेर की लाश को अपने कंधे पर रखकर जंगल से बाहर आ गए और राजा के दरबार में जाकर ये खुशखबरी सुनाई। राजा उससे बेहद खुश हुआ। उसे बहुत से बेशकीमत अशिया तोहफे के तौर पर अता की। उनमें खारी बावलियां भी थी। अब खांबा के दिन फिर चुके थे। उसने अपनी बहन खामनू का हाथ एक मौजूद शख्स के हाथ में थमा दिया। उसकी अपनी शादी भी थूबी के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। थूबी खांबा के घर आ गई और वो दोनों हंसी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि उन्हें मुसरत के दिन ज़्यादा नसीब न हुए। खांबा को अचानक थूबी की मोहब्बत पर शक हो गया। उस शुबे को दूर करने के लिए उसने उसका इम्तिहान लेने की ठानी। एक रात उसने उसे बताए बगैर एक छड़ी बाहर से लाकर थूबी के घर के बाहर गाड़ दी कि अगर वो बेवफा निकली तो वो इस इशारे के साथ ही बड़ी आसानी से अपने घर से बाहर आ जाएगी और बाहर मुंतज़िर शख्स के साथ अपनी हवस पूरी करेगी। वो इसी इंतजार में बाहर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा गुप्त था। थूबी किसी काम से बाहर आई। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। थूबी को कुछ पता न चला कि वो कौन है। वो अपनी जुबान से कुछ न बोला। थूबी ये छेड़छाड़ कतन बर्दाश्त न कर सकी। वो अंदर गई और खांबा की ताक में से नेज़ा उठाया और गुस्से के आलम में ना आओ देखा न ताओ नेज़ा अंदर से बाहर फेंका। नेज़ा दीवार को चीरता हुआ बाहर खड़े शख्स के सीने के पार हो गया। तभी थूबी को खांबा की दर्दनाक चीख सुनाई दी। थूबी, थूबी में मारा। थूबी खांबा की आवाज़ सुनकर परेशान हो उठी। वो दिया लेकर बाहर आई। क्या देखा कि जमीन पर खांबा खून में लथपथ पड़ा तड़प रहा था और नेज़ा उसके सीने में बेबस था। थूबी घबरा गई। घबराहट के आलम में उसे कुछ समझ न आया। उसने तभी आस्था से नेज़ा अपने प्यारे खांबा के सीने से निकाला और उसे अपने सीने में घोंप लिया और उसके साथ ही शक और शुबहात और गम व अंधवा के बादल छट चुके थे। मौत ने उन दोनों को अपनी आगोश में सुला लिया था और अब उन पर अपनी सुकून की कैफियत तारी थी। और यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों, ये है वो बात जो इंसान की मोहब्बत को काट देती है, यानी शक। शक इंसान की मोहब्बत में आरी की तरह काम करती है, इसलिए शक से बचें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, मगर चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।